أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو احکامات دیے ہیں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ دین و شریعت نے بتلایا ہے، وہ سراسر انسانوں کی کامیابی کا ضامن ہے. جس شخص نے کسی چیز کو بنایا ہو، تیار کیا ہو، اس کے لیے کیا مفید ہوگا، اس نے جس چیز کو تیار کیا ہے اس چیز کے لیے کیا بات نقصان دہ ہوگی، کیا مفید ہوگی، یہ بنانے والے سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز سے واقف ہے، جو اس بات سے واقف ہے کہ کالی رات میں اور کالی چٹان پر کالی چیونٹی جو قدم رکھتی ہے اس کے قدم رکھنے سے بھی واقف ہے، اس کو رزق بھی پہنچا رہا ہے، اس کی نقل و حرکت سے بھی واقف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں، اللہ انسان سے بھی خوب واقف ہے، اس کی طبیعت سے، اس کے مزاج سے. اللہ نے مٹی سے اسے پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر جو خاصیتیں اس نے رکھی ہیں اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا اسے. وہی بنانے والا ہے، وہی خالق ہے. لہذا اللہ کے جو احکامات ہوں گے، اللہ کے جو آرڈرز ہوں گے انسانوں کے بارے میں، جن باتوں کو کا حکم دیا ہے اللہ نے، جن باتوں سے منع کیا ہے، وہ تمام کے تمام یا تو انسانوں کے لیے مفید ہوں گے، کوئی نفع انسانوں کو ان سے حاصل ہوگا، اور یا پھر وہ حکم کسی نقصان سے بچانے کے لیے ہوگا. جلب منفعت ہوگا اس حکم میں، اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، کوئی منفعت حاصل ہوگی، یا دفع مضرت ہوگا، کوئی نقصان اس سے دور ہو رہا ہوگا. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حکم ہمارے لیے نقصان دہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے مفید ہے، کرامت ہے، کام آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں دو قسمیں بنائی. ایک قسم ہے مرد ہے، مذکر ہے، دوسرا عورت ہے. اور بہت سے احکامات ایسے ہیں جن میں دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں، دونوں یکساں ہیں، ثواب کے کاموں میں دونوں برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تم میں سے جو کوئی اچھا عمل کرے گا، شرط یہ کہ ایمان والا ہو، جو کوئی اچھا عمل کرے گا، اور خاص کر مرد و عورت کا الگ الگ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد اچھا عمل کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت عمل کرے گی تو اس کو کم ثواب ملے گا. جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو ہم اس کو اچھی زندگی گزروائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور روز قیامت میں اس کو اس کے اعمال کا اچھا بدلہ عطا کیا جائے گا.
اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ ہم کسی مرد و عورت کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کا اجر اس کو عطا کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیکی پر جتنا اجر مرد کو ملے گا اتنا ہی اجر عورت کو ملے گا، جتنا ثواب مرد کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اتنا ہی ثواب عورت کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح بہت سے احکامات ہیں جن میں مرد و عورت کے درمیان کوئی تفریق اللہ نے نہیں رکھی، لیکن بعض احکامات ہیں اور وہ بھی جو کہ اللہ کا ہر حکم انسانوں کے فائدے کے لیے، لہذا اللہ نے مرد و عورت کے درمیان تقسیم کار رکھی ہے۔ مرد کے ذمے کچھ کام ہے، عورت کے ذمے کچھ دیگر کام ہے۔ مرد کے ذمے کسب معاش ہے، گھر والوں کی روزی روٹی کا نظم کرنا، ان کی رہائش کا نظم کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ مردوں کے ذمے۔ اور عورت کے ذمے یہ ہے کہ وہ گھر کا نظام سنبھالے، گھر کی ملکہ بن کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کار رکھی تاکہ زندگی کے دونوں شعبے یہ بہتر طریقے پر ان دونوں شعبوں میں کام کیا جا سکے، گھر کا نظام بھی صحیح چلے، باہر کا نظام بھی درست طریقے پر چلے۔ اور یہ تقسیم کار جس معاشرے میں اس پر عمل ہوتا ہے تو وہ بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور جہاں پر جس معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ مرد کے ذمے بھی باہر کے کام ہے، عورت کے ذمے بھی باہر کے کام ہے، تو گھر کا جو نظام ہے جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، وہ نظام درست طریقے پر نہیں چل پاتا، بہتر طریقے پر نہیں چل پاتا، بچوں کی تربیت اچھے انداز میں نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ اللہ نے جو تقسیم کار کا اصول بنا رکھا تھا وہ اس کو توڑ دیا گیا، اس کو پامال کر دیا گیا۔ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں گھروں میں رہیں اور پچھلی جاہلیت کی طرح باہر بن سور کر نہ نکلیں۔ بغیر ضرورت کے باہر نکلنا عورت کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کی آمد سے قبل ایک عورت کا، ایک بیٹی کا، ایک مؤنث کا جو حال تھا ہم اور آپ اس سے واقف ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایک معاشرے کا ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، اس کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو مردوں کے برابر حقوق ملے، کمتر درجے کا انسان اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اور بیٹی کی پیدائش گھر میں عار کا باعث ہوتی تھی، جس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان لوگوں میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی، یعنی بیٹی کی شکل میں کسی کے گھر میں کوئی نعمت آتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو وہ منہ بسور کر رہ جاتا اور دل ہی دل میں کوڑتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا مصیبت ہمارے سر ڈال دی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به اور لوگوں سے، معاشرے سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا اس چیز کی وجہ سے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بشارت دی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب اور وہ کشمکش کا شکار رہتا کہ میں
ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھوں، اپنے گھر میں رکھوں اور اس ذلت کو اٹھائے رہوں، یا اس کو مٹی میں زندہ درگور کر دوں. یہ حال تھا اس معاشرے کا کہ بیٹی کی آمد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر عورتوں کو حقوق دلائے اور ایک عورت کے جو درجات ہو سکتے ہیں، ایک عورت ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، ان سب کے الگ الگ حقوق بیان فرمائے اور ان سب کی پاسداری کی تاکید فرمائے، اور جو ان حقوق کا خیال نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی بیان فرمائے، تاکہ ایک انسان عورت کو عزت دے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو ایک انسان کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے. بیٹی کی پیدائش پر، بیٹی کی آمد کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی باعث خیر و برکت بتایا کہ بیٹی کی آمد باعث خیر و برکت ہے. اللہ تبارک و حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اچھے طریقے پر اس کی تربیت کرتا ہے، وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے. جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کو پالا، ان کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اور دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. کتنی بڑی بشارت ہے. آج بھی اس زمانے جاہلیت کا تصور لوٹ کر آ گیا. بہت سے لوگ اور معاشرے کے بہت سے افراد بیٹی کی آمد کو باعث شرم سمجھتے ہیں. بیٹی کے طور پر یہ احکام دیے. اسی طرح ماں کے احکامات تو اتنے بیان فرمائے. ایک حدیث میں بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کہو، جھڑکو مت. ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا. ان صحابی نے پوچھا پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. ان صحابی نے پوچھا پھر کس کا؟ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تیری ماں کا. ان صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا. یہ حقوق بیان فرمائے. بیٹی ہونے کے ناطے ماں کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت میں عورتوں کو حقوق عطا فرمائے. جس ذلت کی وادی میں عورتیں زندگی بسر کر رہی تھی اس سے نکالا ہے. اسلام نے حقوق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اہم حکم شریعت کا وہ عورتوں کے سلسلے میں پردے کا حکم. اور پردہ الگ الگ ہے. کس طرح سے اجنبی لوگوں سے کتنا پردہ کیا جائے گا اور محرم رشتہ داروں سے کس طرح پردہ کیا جائے گا، گھر میں کیسے پردہ کیا جائے گا اور باہر کیسے پردہ کیا جائے گا، یہ سارے احکامات بیان فرمائے گئے. اور یہ حکم دے کر عورت کی عزت کی، اس کی شرافت کی، اس کے تقدس کی حفاظت کا ایک طریقہ شریعت نے رکھا ہے کہ عورت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ محسوس کرے. وہ جب باہر نکلے تو پورے پردے کے ساتھ ہو، حجاب کے ساتھ ہو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنے گھونگھٹ کو گرائے رکھیں اور پردے کے ساتھ نکلیں.
باپردہ ہو کر نکلیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کا اور پردے کا حکم دیا. اور اس کے علاوہ صرف حجاب کافی نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت کو الگ الگ غض بصر کا حکم دیا، نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا. مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو اس کو گھور کر نہ دیکھیں بلکہ نگاہیں نیچی کر لیں. اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور مردوں کو گھور کر نہ دیکھیں. الگ الگ احکامات دیے. یہ وہ احکامات ہیں کہ اگر کوئی عورت ان پر عمل کرتی ہے اور اس کو برتتی ہے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتی ہے، تو وہ ایک دین کے بڑے حصے پر عمل کرنے والی ہوگی. میرے محترم بزرگوں، حجاب یہ ان چیزوں میں سے، پردہ، برقع، ان چیزوں میں سے جس سے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ شریعت میں کسی ایسے حکم کو توڑنے پر اتنی سخت وعید نہیں آئی ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو. انفرادی چیز ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہوتا ہے. یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور کبیرہ گناہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کا مرتکب ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہے جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ سنگین گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. لہٰذا یہ پردے کا حکم ایسا حکم ہے جس سے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے. ہم اور آپ اس وقت جو قضیہ چل رہا ہے، جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اور اس مسئلے سے ہم سب واقف ہیں، کرناٹک کا جو مسئلہ ہے، اس سے بھی کئی سبق ہم کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت پردے کی وجہ سے، پردہ کسی ترقی سے، آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے مانع نہیں ہے. اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے، تعلیم کی ضرورت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، تو باپردہ ہو کر، باحجاب ہو کر عورت باہر نکلے اور نکل سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. لہٰذا ہماری اور آپ کی جو بچیاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، کہیں باہر نکلتی ہیں، گھر کی عورتیں، وہ بھی پردے کے ساتھ سارے امور انجام دے سکتی ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بناتے ہیں اور اپنی گھروں کی عورتوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ باحجاب نکلیں، باپردہ ہو کر نکلیں، تو اس سے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ ہماری ترقی میں اور ہمارے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. یہ پردہ، اس واقعے نے اس بات کی بھی ہم کو، اس واقعے سے یہ سبق بھی ہم کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، جو اس لڑکی کا واقعہ ہے مسکان کا، کہ اتنی بھیڑ وہاں پر جمع ہے، اتنے لوگ جمع ہیں، لیکن اس نے ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے جوش و ولولے کے ساتھ اس نے جو نعرہ لگایا، اس میں یہ سبق بھی ہمارے لیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی موقع پر ایسے پھنس جاتے ہیں، لوگ ہم کو گھیر لیتے ہیں، تو ہم کو وہاں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، وہاں بالکل بھیگی بلی نہیں بن جانا ہے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اگر شہادت ہمارے نصیب میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن بھیگی بلی بن کر نہیں، ہاتھ نہیں جوڑنا ہے اور بالکل ایسا نہیں بن جانا ہے کہ جو وہ کہیں وہ کرنے لگ جائیں، بلکہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم کو اگر شہادت بھی نصیب ہوئی تو شہید کا ثواب بھی ملے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقائد پر اور دین و شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے، حوصلہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔